پہلی دفعہ پاکستان کی عدالت میں کسی حکومت کے لیے پاناما کیس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بار بار پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو سسلین مافیا کے کرداروں سے تشبیہ دی۔ بنیادی طور پر یہ پاناما فیصلے میں تھا، جہاں جسٹس کھوسہ نے گاڈ فادر کے ایک حوالہ سے اپنے ریمارکس کھولے تھے۔ انہوں نے نقل کیا کہ ہر عظیم نصیب کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے۔ بعد میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے خلاف سینیٹر نہال ہاشمی کے اشتعال انگیزی کے فوراً بعد سپریم کورٹ نے سابقہ کو طلب کر لیا۔ ہاشمی کو اپنے برتاؤ کے لیے ڈانٹنے کے ساتھ عدالت نے پرجوش انداز میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو مبارکباد دی کہ مؤخر الذکر کی حکومت سسلین مافیا میں شامل ہو گئی۔ یہ مافیا جس کا سپریم کورٹ نے حوالہ دیا تھا وہی ہے جسے گاڈ فادر فلم میں دکھایا گیا ہے، لیکن اصل میں سسلین مافیا ہے کیا اور کیسے کام کرتا ہے؟ مافیا کا نام آتے ہی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جرائم پیشہ افراد کا خیال آتا ہے۔ کوئی بھی منظم جرائم پیشہ گروہ مافیا کہلاتا ہے۔ سسلی اٹلی کا ایک قدیم شہر ہے، لہذا سسلین مافیا کے نام سے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی ایسا جرائم پیشہ گروہ ہے جس کا تعلق اٹلی کے شہر سسلی سے ہے۔ یہ وہ مافیا ہے جو اٹلی اور امریکہ میں مقیم منظم جرائم کے گروہوں کا ایک جال ہے۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بحیرہ روم کا سب سے بڑا جزیرہ سسلی اٹلی کے بوٹ سے بالکل دور ہے۔ اس کی بھرپور تاریخ، وادی کے مندر جیسے مقامات، 7 یادگار ڈاکٹرز کے یونانی معبدوں کی اچھی طرح سے محفوظ کھنڈرات اور دارالحکومت شہر پالرمو کے ایک سابق شاہی چیپل کیپیلا پلاٹینا میں باز نتینی موزیک میں جھلکتی ہے۔ سسلی کے مشرقی کنارے پر پہاڑ اٹنا ہے، جو یورپ کا سب سے زیادہ فعال آتش فشاں ہے۔ سسلین 19ویں صدی کے وسط تک غیر ملکی حملہ آوروں سے اپنے آپ کو بچانے اور حکمرانی کے حصول کے لیے گروپوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ سسلی میں اصطلاح مافیوسو کا مطلب مافیا کا رکن ہے۔ مافیوسو 19ویں صدی تک نجی فوجوں یا مافیوں کے طور پر ابھرے، جنہوں نے زمینداروں سے جاگیروں کی حفاظت کی رقم اکٹھا کرنی شروع کی۔ اس کے علاوہ مقامی لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی پر انحصار کرنے کی بجائے مافیوسو کی خدمات لیتے تھے، کیونکہ یہ ایک سستا حل تھا۔ ذمہ دار اپنی جائیدادوں اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے مافیوسو سے کانٹریکٹ کرتے، اور اس طرح یہ لوگ پیسہ اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی ہوتے گئے۔ ان کا اثر و رسوخ سیاست سے لے کر مذہب تک ہر شعبے میں بنتا چلا گیا، اور اس طرح مافیوسو آہستہ آہستہ پرتشدد مجرمانہ ادارہ بن گیا، جسے آج سسیلین مافیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مافیا کو عروج اس وقت ملا جب 1860 میں سسلی متحد اٹلی کا ایک صوبہ بن گیا۔ تاہم اس وقت کی اطالوی نوآبادیاتی حکومت نے خود کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہی جزیرے پر انتشار اور جرائم کا راج کیا۔ 1870 کی دہائی میں رومن عہدیداروں نے یہاں تک سسیلی مافیا کے قبیلوں سے کہا کہ وہ خطرناک آزاد مجرموں کے پیچھے چل کر ان کی مدد کریں۔ اس طرح مافیا کے قبیلوں نے اپنی مجرمانہ سرگرمیوں میں توسیع کی اور مزید خود کو سسلی کی سیاست اور معیشت میں شامل کر لیا۔ مافیا سیاسی بدعنوانی کا ماہر بن گیا اور لوگوں کو کچھ امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے ڈرایا، جو بدلے میں مافیا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ کیتھولک چرچ میں مافیا کے قبیلوں کے ساتھ اس عرصے میں شامل رہا۔ کہا جاتا ہے کہ چرچ مافیوسی پر بھروسہ کرتا تھا کہ وہ سسلی میں موجود چرچ کے بڑے پیمانے پر جائیدادوں کی نگرانی کرے اور کرایہ دار کسانوں کو کنٹرول میں رکھے۔ خود کو مزید تقویت دینے کے لیے سسلیائی قبیلوں نے ابتدا میں تقریبات کا آغاز کیا، جس میں نئے ممبران سے وفاداری کے خفیہ حلف لیا جاتا تھا۔ قبیلوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت امرٹا تھی۔ یہ ایک انتہائی اہم ضابطہ اخلاق ہے جو قدیم سسلین عقیدے کی عکاسی کرتا ہے کہ کسی شخص کو کبھی بھی سرکاری حکام کے پاس کسی جرم میں انصاف کے حصول کے لیے نہیں جانا چاہیے، اور کسی بھی غلط کام کی تحقیقات کرنے والے حکام کے ساتھ کبھی بھی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ 1920 کی دہائی تک سسلی میں مافیا کا اثر و رسوخ بہت زیادہ رہا، لیکن جب وزیر اعظم بینیٹو مسولینی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے جرائم پیشہ گروہوں پر وحشیانہ کریک ڈاؤن شروع کیا، کیونکہ وہ ان گروہوں کو اپنی فاشسٹ حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ تاہم 1950 کی دہائی میں مافیا نے ایک بار پھر عروج حاصل کیا، جب مافیا کی حمایت یافتہ تعمیراتی کمپنیوں نے سسلی میں دوسری جنگ عظیم کے بعد تعمیراتی کاموں پر غلبہ حاصل کیا۔ اگلی چند دہائیوں کے دوران سسلی مافیا نے ترقی کی، اپنی مجرمانہ سلطنت کو وسعت دیتے ہوئے 1970 کی دہائی تک سسلین مافیا منشیات کے بین الاقوامی سمگلنگ کا ایک بڑا کھلاڑی بن گیا۔